اسی کے بارے میں بانو قدسیہ کا قول ہے کہ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن کو اتنی اوپر رکھ دیا کہ اب ہمارا وہاں تک ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن کے حقوق ہیں، اور حقوق وہ واحد چیز ہے کہ جب تک سامنے والا معاف نہ کرے تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کے ہمارے اوپر کل 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ایمان و تعظیم۔ جیسے اللہ پر ایمان لے کے آیا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اسی طریقے سے اس کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ تعظیم، ادب کرے اس کا۔ اس حق کے کسی نہ کسی درجے میں میرے نظریے کے مطابق الحمدللہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ اگر اچانک آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ آپ کے پیر قرآن پاک کی طرف ہیں تو آپ فوراً سمیٹ لیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ تعظیم۔ اگر قرآن نیچے پڑا جا رہا ہے تو آپ بھی فوراً نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ تعظیم۔ لیکن کچھ جدید گھرانے تو اس حق سے بھی محروم ہیں۔ اول تو ان کے گھر میں قرآن نام کی کوئی شے موجود نہیں، اگر ہے تو ہسٹریکل بک کا درجہ لے کر الماری میں رکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، تلاوت و ترتیل۔ کہ قرآن پاک پڑھو لیکن ترتیل کے ساتھ۔ یہ ترتیل کا لفظ سورہ مزمل میں آیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن پڑھو لیکن ترتیل کے ساتھ۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے سارا زور اپنا انگلش سیکھنے پر لگا دیا ہے تو ہماری ترتیل بالکل ہی خراب ہو گئی ہے۔ اگر ہم عربی سیکھیں گے تو ہمیں ترتیل بھی آئے گی، اگر ترتیل ہمیں نہیں آئے تو قرآن پاک کا دوسرا حق بھی کسی طور ادا نہیں ہوتا۔ اب تیسرا حق ہے تذکرہ و تدبر۔ یہ حق بھی عربی سیکھنے سے پورا ہوگا، کیونکہ یہ جو آپ ترجمے پڑھ رہے ہیں یہ انسان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ نے خدا اور اپنے بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر بنایا ہوا ہے، جو کہ میرے نظریے میں بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی، اگر آپ کو کسی آگے والے کی بات سمجھنی ہے اور وہ انگلش میں بات کر رہا ہے تو آپ بیچ میں ٹرانسلیٹر رکھتے ہیں۔ تو یہی معاملہ آپ نے خدا کے ساتھ کیا ہے کہ یہ ترجمے پڑھنا آپ نے گویا کہ خدا کے ساتھ بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر رکھا ہے کہ جو خدا کی بات آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر اپنے حساب سے بتا رہا ہے۔ اگر آپ عربی سیکھو گے، خدا کی زبان سیکھو گے، جس زبان میں اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے وہ سیکھ لو گے تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ گے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اصل میں اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تذکرے کے ساتھ تدبر بھی ہے۔ بات کہہ تو دی، لیکن آیا ہے میرے لیے بات فائدے مند ہے بھی یا نہیں؟ اگر میں اس بات کو مانتا ہوں تو میرے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر جو نہیں مانتا تو میرے لیے نقصان کیا ہے؟ اب چوتھا حق ہے حکم و اقامت، جو کہ خود پر سب سے پہلے لازم کرنا ہے کہ یہ قرآن میرے سینے میں آ جائے، میں ہدایت کے راستے پر چل پڑوں۔ اگر یہ قرآن حق کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے میں حق پر چلوں۔ اگر یہ قرآن خدا کی عبادت کی بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں خدا واحد کی عبادت کروں، تو حکم و اقامت کا انشاءاللہ حق پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے 5واں حق، جو کہ سب سے اہم ترین حق ہے، جو سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ 5واں حق کون سا ہے؟ تبلیغ و تبین۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم نے پڑھ کر، سمجھ کر، تذکرہ و تدبر کر کے، حکم و اقامت پورا کر کے ایک آیت بھی سمجھی ہے تو اسے بھی پہنچا دو دوسروں تک کہ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ تمہاری آخری نجات کا ذریعہ ہے۔
اور یہی ہدایت ہے جو کہ بڑے صاف طور پر واضح کر دی گئی ہے۔